مسائل میں سب سے زیادہ کامن جو دیکھا گیا ہے وہ ہے irregular menstrual سائیکل یا بے قاعدہ مینسز کا ہونا۔ اس میں ماہواری کی ترتیب چینج ہو جاتی ہے۔ نارمل تو یہی ہے کہ ہر مہینے میں پیریڈز آئیں گے، لیکن اس پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ irregular سائیکل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں رہتی، یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مہینے میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں، یا کئی دفعہ منتھس بھی گزر جاتے ہیں اور پیریڈز نہیں ہوتے۔ زیادہ تر اس کی وجوہات میں دیکھا جائے تو پی سی او ایس ہے یا پی ایم او ایس ہے، جو کہ بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل ادر ہارمونل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، فائبرائڈ یوٹرس بھی ہو سکتا ہے، اووریز میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اوویرین سسٹ ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اور بیماریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پرابلم ہے اس کو ہم ڈسمینوریا کہتے ہیں، یعنی کہ پیریڈز کے دوران شدید درد کا ہونا۔ عام درد تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے پیریڈز میں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ درد بہت شدت اختیار کر جاتا ہے، یہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ فیمیل کو نارمل روٹین لائف بھی اس کی جو روٹین کے کام ہیں وہ کرنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ینگ گرلس کی بات کریں تو ان کو اسکول میں اٹینڈ کرنا اور وہ کالج میں یا جاب پہ جانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پین ہوتی ہے یوزلی پیٹ کے نچلے حصے میں یا کمر میں۔ اس کی وجوہات میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ اینڈومیٹریوسس ہے، فائبرائڈ یوٹرس بھی ہو سکتے ہیں، اوویرین سسٹ بھی اس میں آ سکتی ہیں، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہوتی ہے یا پی آئی ڈی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے پرابلم وہ ہے ویجائنل ڈسچارج کی۔ اکثر خواتین یا ینگ گرلز یہ سفید جو پانی ویجائنا سے آ رہا ہوتا ہے اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں، اس کو کوئی بیماری کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی زیادہ ایک مس کنسیپٹ ہے یا غلط عقیدہ ہے، اس کو مت بھی بول سکتے ہیں، کہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ ہڈیاں گھل کے نکل رہی ہیں، ہڈیوں کا پانی نکل رہا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایکچولی یہ نارمل رطوبت ہوتی ہے ویجائنا کی، اگر یہ سفید بے رنگ ہے اور اس میں کوئی اسمیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، سبز ہو جائے یا پیلا ہو جائے، یا اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے، یا اس کے ساتھ خارش یا جلن ہو، یا پیشاب کرتے ہوئے کوئی خارش کا احساس ہوتا ہے، تو یہ ایک انفیکشن کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس میں فردر یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایس ٹی آئیز اس کو بولتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ اس ڈسچارج میں اگر بلڈ آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی اگر یہ بلڈ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پیشنٹ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ مجھے جب بھی میں اپنے ہسبینڈ سے ازدواجی تعلق کے بعد بھی اسپاٹنگ ہوتی ہے، تو یہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ سروائکل کینسر یا کوئی ایسی پرابلم بن رہی ہے، تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً سے رجوع کریں۔ مینوپاز یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے لائف کی جو کہ 45 سے 55 سال کی ایج گروپ میں ہوتا ہے۔ اس میں پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیریڈز آنا بند ہونا یہ قدرتی پروسیس ہے، جیسے کہ پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو بند بھی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس میں پرابلم آتی ہے۔ کچھ پیشنٹ میں اس میں ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، مطلب یہ ان کو کہ ایک دم سے بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، انٹینس ہیٹ ویو ہوتی ہے، جو کہ ایسے چہرے سے، گردن سے اور سینے سے شروع ہو کے پورے باڈی میں ان کو محسوس ہوتا ہے ایک دم سے گرمی کی لہر، اور پھر پسینہ آتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں کمزوری ہوتی ہے، اور پیشنٹ کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، نیند میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی یہ ایسی سچویشن ہے کہ جس میں آپ کو گائنیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جو بھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ کو انڈیکیشن دیتی ہیں کہ جسم کے اندر کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ انڈیکیشن پہ اگر اس کو آپ نظر انداز کر لیتے ہیں، شرم کی وجہ سے، یا خوف ہوتا ہے، یا ڈر ہوتا ہے، یا آپ نے کسی کے بارے میں انفارمیشن لی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ یہ چیز نہ نکل آئے، تو ان سب کی وجہ سے یا گھریلو مصروفیات کی وجہ سے ہمیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت امپورٹنس دیتی ہیں، ان کے پیپرز ہیں، ان کی اسٹڈیز ہیں، وہ اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی زندگی، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر معاشرے کو سنبھال رہی ہوتی ہے، تو اس میں اس کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسی سب کنڈیشنز میں فوراً اپنے گائنیکولوجسٹ سے رجوع کریں۔ بروقت تشخیص سے اور علاج سے ہم بہت سی پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔